العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، ہر ایمان والے پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اولاً وہ اپنے عقائد کو درست کرے، اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرے اور اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی فکر کرے. صرف اپنے اعمال کو درست کر لینا یہ کافی نہیں ہے، دوسروں کی فکر بھی ضروری ہے. اگر کوئی شریعت کے خلاف کام دیکھے، مفتی صاحب نے مسلم شریف کی روایت سنائی، کوئی خلاف شرع عمل دیکھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھ رہا ہے، تو اگر طاقت کے اقتدار ہے تو اس شریعت کے خلاف کام کو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے اس کو روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو روکے، زبان سے اس کی مذمت اور برائی بیان کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور اگر زبان سے بھی اس کی مذمت برائی بیان نہیں کر سکتا ہے تو پھر کم از کم ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو دل سے برا سمجھے. اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت سی برائیوں میں، بہت سے گناہوں میں ہم خود بھی مبتلا ہیں، اور وہی برائی، وہی گناہ ہمارے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں کا سبب بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے، عجیب غریب روایت ہے. اگر ہم اس روایت پر غور کریں، سنیں، پڑھیں، دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس پوری دنیا کا ایک نقشہ کھینچ دیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میری امت 15 برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، بلائیں آئیں گی. اور کیسے وہ بلائیں آئیں گی؟ حدیث شریف کے آخر میں ہے کہ جیسے کسی تسبیح کا، مالا کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسلسل کے ساتھ لگاتار نکلتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. تو اسی طرح جب امت ان برائیوں میں مبتلا ہوگی تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں ایک کے بعد دوسری، تیسری، ایک ختم نہیں ہوئی دوسری پریشانی کھڑی ہو گئی، دوسری ختم نہیں ہوئی تیسری نئی پریشانی کھڑی ہو گئی. یہ حال ہوگا. اب جب صحابہ نے یہ جملہ سنا کہ مصیبتوں کے اسباب اور پریشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ 15 برائیاں ایسی ہیں جب امت ان کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں لگاتار آئیں گی، تو صحابہ نے فوراً اللہ کے نبی سے سوال کیا، قیل وما ہی یا رسول اللہ،
صحابہ کے دل میں فکر کہ خود بھی ہم حضور سے وہ برائیاں معلوم کریں تاکہ خود بھی بچیں اور آگے امت تک بھی پہنچائیں۔ تو ہمیں بھی یہ حدیث شریف سننی ہے اور ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ سب سے پہلے ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کریں، پھر اپنے گھر والوں سے ختم کرنے کی کوشش، پھر اپنے بہن والوں سے، اپنے شہر والوں سے اللہ سے دعا بھی کریں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول برائیاں کیا ہیں؟ وہ مصیبت کے اسباب، پریشانیوں کو کھینچ کر لانے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شمار کیا، فرمایا اذا كان المغنم طولا، سب سے پہلے برائی بیان کی اس وقت اسلام کا آغاز تھا، جہاد کا سلسلہ تھا، تو فرمایا کہ جب مال غنیمت کو لوگ اپنی دولت سمجھنے لگیں گے اور تقسیم سے پہلے اس میں سے حاصل کرنے لگیں گے تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں، مال غنیمت میں جب خیانت ہو، جہاد کے اندر جو مال حاصل ہوتا ہے کفار سے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس کے مستقل مسائل ہیں، تقسیم سے پہلے کسی کے لیے دھاگا لینا بھی جائز ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کا نام بعض روایات میں کرکرا اور بعض میں مدعم آیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہنے لگے کہ تو جنتی حضور کے خادم نے، غلام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ نہیں، انہوں نے خیبر میں مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی، وہ چادر آگ بن کر ان کے بدن پر لپٹی ہوئی ہے۔ یہ حضور کے خادم اور غلام تھا۔ تو جب صحابہ نے حضور کی زبان سے یہ جملہ سنا تو کوئی چپل لا رہا، کوئی جوتے لا رہا، کوئی کپڑا لا رہا کہ اللہ کے رسول یہ میں نے مال غنیمت سے پہلے لے لیا۔ ہمارے اندر اور صحابہ میں ایک بڑا فرق یہی ہے، آج یہی باتیں ہم بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں، صحابہ بھی سنتے تھے، کہتے تھے، لیکن وہ فوراً دل پہ لیتے تھے، فوراً اپنا جائزہ لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ نے جو چیزیں اس طرح کی تھی وہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر کر۔ دوسری چیز فرمائی جس میں آج کل امت بہت ہی مبتلا ہے، ظاہر میں بڑی دینداری ہے، جماعت میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن یہاں کر بڑے کمزوری، فرمایا بل امانت و مغنم، امانت کے اندر خیانت کی جائے گی۔ جب امانت میں اور کسی کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کی جائے گی، دوسروں کے حقوق کو مانا جائے گا، تو اس وقت امت پر مصیبت اور پریشانیاں ہیں۔ آج دیکھ لیجئے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی طرح طرح کی تدبیریں اور کوششیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے لالچ دے کر دوسرے کا مال قبضایا جاتا ہے، اسکیمیں چلائی جاتی ہے، کچھ دن منافع دیا، حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں، شرعی اعتبار سے جائز بھی نہیں۔ آدمی لالچ میں آ کر پیسے جمع کر دیتا ہے، ایک دو مہینے کچھ پیسے دیے پھر ہڑپ۔ آج اسلام کو کرنے والے غیر مسلم نہیں، مسلمان ہی ہیں۔ سوچیں، جب آدمی دوسرے سے قرض لے رہا ہے اس وقت حالت اور ہے، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تب حالت بدلے ہوئی ہوتی ہے۔ تو دوسرے کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں جب ٹال مٹول ہوگی تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ آج اگر ایمان والا سچا امانت دار بن جائے تو اللہ کی مدد قدم قدم اور نصرت نظر آئے اس کو۔ حدیث شریف میں ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے سے دل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، صحابہ کو واقعہ سنایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں کئی جگہ پر تقریباً 7 مقام پر یہ واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے سنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ
اللہ علیہ ایک ایک حدیث کو کئی کئی جگہ پر لاتے ہیں، ان سے مسائل مستنبط کرتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اسے 1000 اشرفیوں کی ضرورت پیش ہے۔ 1000 اشرفیہ اس وقت کئی لاکھ روپے بنتے ہیں۔ چنانچہ وہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک بستی میں پہنچا اور وہاں ایک شخص سے جا کر عرض کیا کہ مجھے 1000 اشرفیوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے بطور قرض دے دیجیے اتنی مدت کے لیے، مدت طے کر کے۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کوئی ضامن پیش کرو، اگر تم نہ دے سکے تو اس سے میں قرض وصول کروں گا۔ اس نے کہا کہ ضامن بھی اللہ ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ کا نام سن کر 1000 اشرفیہ ایک مدت مقرر کر کے ان کو دے دی۔ یہ لے کر اپنے وطن آ گئے، اپنی بستی آ گئے، اپنی ضرورت پوری کی، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد جب اس کی واپسی کا وقت آیا تو وہ رقم لے کر، وہ اشرفیہ لے کر یہ دریا کے کنارے پر پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں ہے۔ اب اس شخص نے یہ کیا کہ ایک لکڑی نظر آئی اور اس لکڑی کو اٹھایا، اس میں اشرفیوں کی تھیلی رکھی اور ایک پرچی رکھی اور اللہ کا نام لے کر اس دریا میں ڈال دی اور یہ کہا کہ اے دریا، میرا قرض وقت پر ادائیگی میں تو حائل بنا ہے، تو رکاوٹ بنا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو میرا قرض اس کے مالک تک پہنچا دے۔ اب دیکھیے وزن دار اشرفیوں میں وزن ہوتا ہے، لکڑی ڈوب جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ کی قدرت، وہ لکڑی تیرتی بھی جا رہی ہے۔ ادھر وہ شخص دوسرا آیا ہوا تھا کہ کیوں نہیں آیا، وقت ہو گیا ہے، اب چل کے دیکھتا ہوں، نہیں اس بستی جاتا ہوں۔ وہاں اس کو بھی کوئی کشتی نہیں ملی ادھر آنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے، اس نے یہ سوچ کر کہ لکڑی جلانے کے کام آئے گی، وہ لکڑی اٹھا لی، گھر لے کر گیا اور اس لکڑی کو چیرا تو دیکھا 1000 اشرفیوں کی تھیلی نکلی اور ایک پرچی نکلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر تم سچے امانت دار بنو گے تو اللہ تعالیٰ لکڑی کو اور سمندر کو بھی تمہارے تابع بنا دے۔ پھر اس سے بھی بڑا آگے کا جز یہ ہے حدیث شریف میں کہ پھر کچھ دن کے بعد یہ شخص یہ سوچ کر کہ وہ اشرفیہ کہاں اس شخص تک پہنچی ہوگی، وہ تو سمندر میں ڈوب گئی ہوگی یا کسی کے ہاتھ لگ گئی ہوگی، تو پھر یہ 1000 اشرفیوں کا انتظام کر کے اس بستی میں پہنچا اور اس مالک کے حوالے کی۔ اسے جا کر کہا کہ یہ آپ کا قرض ہے۔ اس نے کہا کیسا قرض؟ کیسے سچے لوگ تھے، کیسا سچا زمانہ تھا، آج ہم ہوتے تو قبضہ کر لیتے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو قرض مل چکا ہے، آپ کی پرچی بھی مل چکی ہے، تو جانبین سے سچائی تھی۔ تو جس کا ہمارے اوپر جو حق ہے اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے، پورا ادا کرے۔ یہ سب مال ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیوں اپنی گردن پر لے کر جاتے ہیں؟ حدیث شریف میں انہیں آدمی کا مال ہو گئے کہ جو مال اس نے کھا لیا، پہن لیا، یہ اپنے آخرت کے لیے جمع کرتا ہے۔ مستقل باب کتاب الرقاق حدیث شریف کی کتابوں میں کتاب الزہد، حضرات صحابہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ تم میں کون آدمی ایسا ہے جو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کے مال کو زیادہ پسند کرتا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بھی نہیں، سب کو اپنا مال ہی پسند ہے، وارث کا مال نہیں۔ فرمایا کہ بس تمہارا مال تو وہی ہے جو اپنی زندگی میں تم نے استعمال کرنا، تو کیوں ہم اپنی گردن پر بوجھ کر لے کر جائیں؟ لمبی حدیث ہے، ایک ایک جز پر حضرات اہل علم مستقل بیان کر سکتے ہیں، میں اس کا بس ترجمہ ہی سنا دیتا ہوں آپ کو، زیادہ لمبا نہیں۔ کوئی جز ایسا ہوگا کہ جس میں زیادہ اطلاع ہے اس پر تھوڑا بہت کلام۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا،
کہ جب زکات کو تاوان اور ڈانٹ سمجھ کر ادا کیا جائے گا، عبادت سمجھ کر نہیں، تو اس وقت امت پر مصیبت اور پریشانی ہے۔ اس جز پر آج ہم غور کریں، کتنے صاحب نصاب ایسے ہیں کہ جو زکات صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، جو ادا کرنے والے ہیں تو غور کریں، سوچیں کہ ہم زکات کو عبادت کی طرح ادا کر رہے ہیں یا تاوان اور ڈانٹ سمجھ کر رہے ہیں۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی مسجد میں آتا ہے، حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں جاتا ہے، تو زکات کی ادائیگی کے لیے جہاں جو زکات کے مصرف ہے ہمیں خود وہاں جانا چاہیے، عبادت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، تاوان اور ڈانٹ سمجھ کر ادا نہ کریں۔ قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت وعید ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور ماجے پر فرمایا وَأَطَاعَ أُمَّهُ، کہ جب امت کے اندر یہ برائی آ جائے گی کہ بیوی کی بات مان کر ماں کی نافرمانی کرے گی، بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں پر ظلم اور زیادتی، تو امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جو بیوی کی خوشنودی کے لیے ماں کو ستا رہے ہیں، ماں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ شریعت میں ماں کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، ایک کی وجہ سے دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ آگے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے دوستوں کا تو اکرام کریں گے، دوستوں کے ساتھ تو اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں گے، اور والد کے ساتھ ظلم و زیادتی، والد کے ساتھ برا سلوک ہوگا، تو پھر امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ آج یہ بھی دیکھ لیجیے، باپ نے مزدوری کر کے بیٹے کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا اور بڑی بڑی ڈگری حاصل کرائی، لیکن وہ باپ سادگی میں ہے، اس کا دوست آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر اس باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے، ایک کسان نے، کھیتی کرنے والے نے اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم دی، ڈاکٹر بنایا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، باپ کھیت سے مزدوری کر کے، محنت مزدوری کر کے آیا۔ اب دوست نے معلوم کر لیا کہ یہ کون ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے آشنا ہیں، جانے پہچانے، باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار، یہ ہمارے آشنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، شریعت بنا نہیں کرتی، لیکن سب سے پہلے اس کو دینی تعلیم دے، پکا سچا مسلمان بنا۔ 8ویں نمبر پر فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، آج اس کے اندر بھی بہت ابتلا ہے کہ مسجدوں کے اندر شور و گل ہونے لگے گا، مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں ہونے لگے گی، تو امت پر مصیبت اور پریشانیاں ہیں۔ آج ہمارے دلوں سے مسجد کا آداب، احترام بالکل نکلا ہوا ہے۔ مسجد میں زور سے دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں۔ مسجد کا ایک ادب ہے، احترام ہے، اس کو مضبوط رکھیں۔ تو اس برائی کو بھی ہم اپنے اندر سے نکالیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، کہ قوم کے لیڈر، قوم کے رہنما وہ رذیل اور کمترین لوگ بن جائیں گے، جاہل، ان پڑھ لوگ، کمینے قسم کے لوگ جو دین سے کوسوں دور ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا اور وہ قوم کے لیڈر، قوم کے رہنما بنیں گے، تو پھر امت پر مصیبت اور پریشانیاں ہیں۔ چنانچہ آج کل یہ ہو رہا، دیکھ لیجیے پوری دنیا کا نقشہ کھینچا جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَقَامَةَ شَرِّهِ، کہ آدمی کا اکرام اس لیے کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اکرام اس لیے نہیں کر رہے کہ نیک ہے، تقوی والا آدمی ہے، اہل علم ہے، نہیں، اس لیے اکرام کر رہے ہیں کہ گاؤں کا ذمہ دار ہے یا شہر کا ذمہ دار ہے، اگر ہم نے اس کی تعلیم نہیں کی تو ہمیں کہیں پھنسوا دے گا۔ حالانکہ اکرام کے جو لائق ہے وہ اہل علم، تقوی والا،
نیک لوگ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور ایک روایت میں وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ شرابیں خوب پیئیں گے، شراب خوب پی جائے گی، نشے کی چیزیں خوب استعمال کی جائے گی، ریشم خوب پہنیں گے، جو ممنوع لباس ہے اس کو پہنیں گے تو امت پر مصیبت اور پریشانیاں ہیں۔ آج غور کیجیے کس قدر نشہ عام ہو رہا ہے، کہیں بھی دیکھ لیجیے طرح طرح کے نشے کی چیزیں، شراب کی، کہیں اس میں کہیں اور طرح طرح کی چیزیں نشے کی۔ حالانکہ نشے کی چیزوں پر قرآن و حدیث میں جتنی سخت وعیدیں آئی ہیں اور جتنی شدت کے ساتھ اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، شاید کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی ممانعت وارد نہ ہو۔ یہ شراب، نشہ حدیث پاک کے اندر ہے ام الفواحش ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا۔ یہ عقل اور شعور انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کا یہ عقل و شعور ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے نشے کی حالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر اسے پتہ نہیں رہتا، اس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر اسے ماں میں اور بیوی میں تمیز نہیں رہتی، بیوی میں اور بہن میں تمیز نہیں رہتی، بیوی میں اور پھوپھی میں تمیز نہیں رہتی۔ نعوذ باللہ، وہ اپنی ماں سے بھی زنا کر سکتا ہے، اپنی بہن سے بھی زنا کر سکتا ہے اور اپنی پھوپھی سے بھی زنا کر سکتا ہے۔ ہر برائی کی جڑ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب، پیشاب، پاخانے سے بھی گندی چیز ہے، اس سے بھی خراب چیز ہے۔ پیشاب بھی ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے۔ پیشاب پینے سے آدمی کی عقل ظاہر نہیں ہوتی، شراب پینے سے عقل ظاہر ہو جاتی ہے، عقل باقی نہیں رہتی، تمام برائیوں کی جڑ۔ پھر اللہ کے نبی ایک بات مجملاً ارشاد فرماتے کہ تمام برائیوں کی جڑ میں، پھر اس کو سمجھاتے کہ تمام برائیوں کی جڑ کیسے ہے۔ چنانچہ فرمایا، واقعہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تمام برائیوں کی جڑ اس طرح ہے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر وہ ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر برا کام کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، حدیث شریف کی کتاب علماء جانتے ہیں سنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی۔ اس عورت نے کوشش کی کہ اس سے میں زناکاری کروں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس عورت نے اپنے خادم کو، نوکر کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ کہ کسی کام سے بلا رہے ہیں، ایک جگہ گواہی دینی ہے آپ کو، اس کے لیے بلایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس نوکر کے ساتھ چل دیے۔ جیسے ہی اس عورت کے مکان میں داخل ہوئے تو دروازے بند ہونے شروع ہو گئے۔ اندر کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت لڑکا ہے، ایک شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے اور ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں شہادت کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ دعوتک لقتل ھذا الغلام او تقع علی او تشرب کأسا من الخمر۔ میں نے تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کے لیے بلایا ہے، یا تو اس لڑکے کو قتل کرو، یا میرے ساتھ منہ کالا کرو، اور یا پھر یہ شراب کا پیالہ پی لو۔ تو ان عابد نے خیال کیا، سوچا
کہ قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ناطلاقی گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اور ایسی زنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سوچا کہ شراب کا پیالہ پی لوں، توبہ کر لوں۔ اب جیسے ہی شراب کا پیالہ پیا تو عقل ختم ہو گئی۔ اب اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا اور اس عورت سے منہ بھی کالا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو یہ شراب، یہ نشہ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہر برائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد یہ شراب اور نشہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی سب برائیوں کی جڑ بھی ہے اور سب گناہوں سے بڑا بھی ہے شرک کے بعد۔ حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب ہے مستدرک حاکم، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ تجزیہ کیا جائے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ تو ایک مجلس قائم، اس مجلس میں بات شروع ہوئی کہ کیا کسی نے اللہ کے نبی سے یہ بات سن رکھی ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو ایک صحابی نے بتلایا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس اس سلسلے میں ایک روایت اور حدیث موجود ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے اس سلسلے میں کوئی بات سن رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے معلوم کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شرک کے بعد گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نشہ میں شراب پینا ہے، تو تمام برائیوں کی جڑ بھی ہے اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بھی ہے۔ لہذا اس کی ہمیں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہو، ان میں سے تو کوئی بھی اس میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے ایمان والے بھائی اس میں مبتلا ہے ان کو ہم کیسے روکیں اس کی فکر کرنی ضروری ہے۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنے کے لوگ، غیر شرعی لباس، شریعت میں جن چیزوں کے پہننے کی ممانعت ہے ان سے بچنا ہے۔ وَضَعُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، شریعت کے اندر ظاہر اور باطن دونوں مطلوب ہیں۔ ظاہر اچھا ہوگا، اہل اللہ والا، اہل علم والا ہوگا تو اس کا اثر باطن پر پڑے گا، تو اپنا لباس بھی شرعی بنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَيَانُ وَالْمَعَازِفُ، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ناچنے گانے والیوں کو پسند کریں گے، ان کو اختیار کیا جائے گا، اور گانے سننے کا خوب شوق ہو جائے گا۔ چنانچہ دیکھ لیجیے آج کل موبائل نے یہ سب کر دیا، ناچنے گانے والے سب موبائل پر دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ تو ان سب برائیوں سے ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ خَصْفًا أَوْ مَصْفًا أَوْ قَذْفًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ کو برا کہتے ہیں، کوئی امام شافعی کو برا کہتا ہے، کوئی فلاں کو برا کہتا ہے، کوئی صحابہ کو تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ سب برائی امت کے اندر ہے، ان کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے، اپنے معاشرے سے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات علماء نے جو یہاں پر یہ کوشش شروع کی ہے، مہم چلائی ہے اصلاح معاشرہ کی، جو ہمارے دارالعلوم نے شروع کی ہے، سب سے پہلے وہاں اطراف میں بھی درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، تعلیم بالیمان، یہ سب سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد ایک مہینے کے تقریباً مدارس میں مشورہ ہوا تھا، تو وہاں سے بھی شروع